ڈاکٹر نشابہ, سچ این انفارچونیٹ انسیڈنٹ. ایسے انسیڈنٹ پچھلے کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہو رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو کہ ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں, جن کی پوزیشنز ہیں, جن کی جاب بہت سیکیور ہے, مگر وہ بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, ڈپریشن جیسے کہتے ہیں گہرے اور بہت ہی موذی مرض کا. بسم اللہ الرحمن, شکریہ ہے نا آپ کے مدعو کرنے کا. بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ گزشتہ ایک دہائی سے میں اس میں کیپٹل میں اپنی جو بھی خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہی ہوں, نہ صرف ہاسپٹلس میں بلکہ آپ کے تھرو, آپ کے توسط سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ تھرو میڈیا گورنمنٹ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر بات کر رہے تھے. اس سے پہلے ٹیبو ہے. آپ کو پتہ ہے کیپٹل میں ہمارے پاس جو کلائنٹیج ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کا سیلف اسٹیم بڑا ہائی ہوتا ہے, بڑے عہدوں اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا فیلئر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ سائیکولوجسٹ یا تو ہم فیل ہو گئے ہیں معاشرے کی اسرا کرنے میں, کیونکہ ہم ایتھیکلی ان کو سب سے بڑا جو ہوتا ہے کہ انسان شرم محسوس کرتے ہیں ابھی تک لوگ کہ یار ہم اتنے بڑے عہدے پر آ گئے ہیں, اتنا بڑا CSS کر کے آپ اور لوگ کیا کہیں گے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس چلے گئے. یہی بات ہے کہ جی کیا پاگل ہیں جو جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی بینگ اسٹریسفل ہم خود اس کا شکار ہو سکتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سائیکولوجسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پین ایبزارب کر رہے ہیں. جو شخص معاشرے میں رول پلے کر رہا ہوگا ہے نا, وہ ضرور وہ پین ایبزارب کر رہا ہے. ایک پولیس آفیسر, بالکل آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ایگریشن ہے, کتنا وائلنس ہے, پھر اوپر سے پریشر کتنے ہیں, کون سے ڈیسیجنز کس وقت لینے ہیں. لیکن آپ ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو آپ ایک عہدے کے اوپر دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اس کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں. ہم لوگوں کو ان کے عہدوں سے یاد رکھتے ہیں, ان کی انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بات ضرور سمجھانا چاہوں گی سب کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں خودکشی, ڈپریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پاسٹ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی کا سفر ہے. وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر غلط گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں تو ٹائملی اتر جائیں. اس سے پہلے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی منزل ہی اگر وہ نہیں ہے جدھر آپ نے جانا ہے. ہم سب کا ایک پرپس آف لائف ہے. اگر ہم زندگی میں کسی ایسی جگہ پر آ گئے ہیں, ہم لوگوں کے پریشر سے کہ لوگ کیا کہیں گے, عزت, ایگو, سیلف اسٹیم, ہم لوگ غلط گاڑیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور پھر اترتے نہیں ہیں ٹائملی. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, آئی ایم شیور یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کیونکہ ہم لوگ سائیکولوجیکل ایویلویشن نہیں کرواتے. ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور یہ ایویلویشن ہر انسان کا حق ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیے یہی بات تھی جو الحمدللہ آج پہچان ہماری بنی, کانفیڈینشیلٹی. میں سب کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جا کر دل کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. ہمیں دیکھتی ہوں لوگ اپنے بلڈ ٹیسٹ ویسے ہی کروا لیتے ہیں. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ہمارے, میں اپنی حکومت سے بھی مخاطب ہوں کہ جب ہم لوگ ایویلویشنز کرواتے ہیں تو آپ اپنے امپلائیز کی ساری میڈیکل رپورٹس یا ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں, تو کیا سائیکولوجیکل ویل بینگ ضروری نہیں ہے؟ ابھی تو لائف سٹائل میڈیسنز جس کے اوپر اب امریکہ میں ریسرچ ہوگی, ہم مر گئے کہ بھائی اب تو روح تک کی ایویلویشن آپ نے کروانی ہے کہ اسپرچولی لوگ کتنے سٹرونگ ہیں, ان کا یقین کتنا سٹرونگ ہے. آپ کو میرے خیال میں اداروں میں بھی سائیکولوجیکل ایویلویشن بہت ضروری ہے. بالکل اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے چڑچڑا پن ہے, اداسی ہے, آئسولیشن میں جا رہے ہیں, ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں, ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں, نیند ڈسٹرب ہے, اور آپ ارد گرد کے لوگ دیکھیں, ضروری نہیں کہ آپ کے آفس کا مسئلہ ہو سکتا ہے گھر کی پرابلم ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ایسی کنڈیشنز ہوں ان کے ساتھ, کسی بھی شخص کے ساتھ, جو کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے جیسے ٹائیفائڈ, ملیریا, کینسر, اور اس کا علاج ممکن ہے. میں اس کے بایولوجیکل, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بایولوجیکل فیکٹر سب سے پہلے رول آؤٹ کرنے چاہیے, اس کے بعد سائیکولوجیکل, اور اس کے بعد سوشل. یہ سوشل فیکٹرز تو ٹریگر کرتے ہیں نا, تو بایولوجیکل فیکٹرز obviously کہ جب آپ کے خون کے اندر ایک ٹراما کو نکلنے کے لیے ہے نا, ہمیں زندگی کا ایک دکھ اپنے جسم میں سے نکالنے کے لیے 6 مہینے چاہیے. تو آپ یہ سوچیں کہ پوری زندگی کے دکھ جب آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس نہ تو اب کہنے کو دوست رہے, نہ ہمارے پاس کہنے کو وہ دادا دادی, نانا نانی, وہ رشتے نہیں رہے, گھریلو نظام ٹوٹ گیا جس میں لوگ کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے بیٹھتے تھے, اتنا زیادہ ایمبیشیس ہو گئے ہیں,
اتنا کہ حقیقت سے دور ہو گئے ہیں, نیچر سے دور ہو گئے ہیں, اپنے لیے وقت نہیں ہے, بہت روبوٹک لائف ہو چکی ہوئی ہے. وی آر ان اے ریس آف گیننگ ایوری تھنگ اینڈ فارگیٹنگ آور سیلز. ڈاکٹر نوشابہ, کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اور جا رہی ہیں, جو ہمیں نہیں سمجھ آتی؟ جسٹ جو علامات ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس کا سب سے پہلے جس وقت آپ کو یہ محسوس ہو, جس انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ سب سے پہلی جو چیز کھوتا ہے وہ اس کی کوگنیشن ہے. لائک وہ جو سوچ رہا ہے وہ کہہ نہیں سکے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے اندر ایک طوفان ہے, لیکن آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن اس کے لیے یہ سب سے خطرناک اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں وہ ایمپتھی, وہ سائیکو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اس کو فگر آؤٹ کر سکے. نیند نہیں آئے گی, یا بہت زیادہ آئے گی, یا بالکل نہیں آئے گی. چڑچڑا پن ہوگا, کچھ لوگوں کو بہت ایگریشن ہوتا ہے, ورتھ لیس فیل کریں گے. آپ کو کہیں گے یار اس زندگی کا کیا فائدہ ہے. لوگوں کو جا کر خدا حافظ گڈ بائی نوٹس کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں ملاقات. اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے اٹیمپٹ کر چکے ہوں گے. دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ڈپریشن میں ایک دم پہلی دفعہ ہی بندہ خودکشی کر لیتا ہے. بچوں میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے. میں اگر آپ کو کہوں پاکستان میں بڑوں سے زیادہ بچوں میں یہ رجحان ہے, مگر کیونکہ امبیلنس ہے, کانفلکٹ ہے, تھرو آؤٹ کانفلکٹ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے سب سے پہلے ڈیتھ وش آتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہتا ہے نا یار دفعہ کرو, زندگی کا کیا فائدہ, کیا زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی پرپز نہیں رہا. جو اس نے ایک ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی, جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی, اس کے خواب تھے, اور جو ریالٹی تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی. تو اگر وہ ایسے کہے, اس کے بعد وہ اٹیمپٹ کر چکا ہوتا ہے. یہ جو لاسٹ چیز ہوتی ہے نا میرے خیال میں, وہ ہے جس وقت وہ اس کو لاسٹ ہٹ ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ٹریگر کرے, اس کی دوائی ہے سب سے پہلے تو ہی نا. ڈپریشن کے لیے پراپر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے. 3 سے 6 مہینے کی صرف میڈیکیشن کی ضرورت بھی ہے, جیسے ملیریا کے لیے کونین کی ضرورت ہے, مگر ان مچھروں کو بھی ہٹانا ہے. بالکل آپ بات صحیح کر رہی ہیں. آپ بتایا کہ بچوں میں بھی سوسائٹل کیسز بہت زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کی ہوئی, اور کیا وجہ ہوئی, کوئی وجہ تھی ہی نہیں, اور ایک نوٹ لکھا ہوا ہے ٹو دی پیرنٹس دیٹ دیر از نتھنگ ان دی ورلڈ لیفٹ. دیکھیں, اسٹوڈنٹس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے بزنس کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ, کہ بھائی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں تمہارے اوپر اور مجھے رزلٹ چاہیے, اسکولوں میں ڈالا ہے, اب آپ نے واپس وہ گریڈ لے کر آنا ہے بچوں کے اوپر. اور پھر آپ کی وائلنٹ موویز, ویڈیو گیمز. ڈاکٹر نوشابہ, there is a very important question I want to ask that آپ گورنمنٹ سے بھی ساتھ رہی ہوئی ہیں, منسلک بھی رہی ہے اداروں کے ساتھ. اتنی ایک کہتے نا کہ سی ایس پی آفیسر ایک اسٹریٹا کا سب سے کہتے نا کہ محنتی اور سب سے قابل آفیسر ہوتا ہے, اور اس کی بہت سی ٹریننگز کرائی جاتی ہیں. اٹس اباؤٹ فزیکل ٹریننگ, ایون آئی ایم شیور مینٹل ٹریننگز بھی ہوں گی, اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ادارے, بہت سی اور چیزیں وابستگی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے یہ جو سوسائڈ ہوئی ہے کہ کوئی ٹریننگز نہیں ہوئی تھی, یا کوئی نفسیاتی چیز جس کا ایلیمنٹ تھا وہ وہاں نہیں موجود تھا؟ دیکھیے, ہم لوگ جب کیس ہسٹریز لیتے ہیں تو ضرور ہم اس میں ڈرگ ہسٹری بھی لیتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے اوپر چوتھا فیکٹر بھی میں بار بار بات کر کہتے ہیں, عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. آپ جینیٹکلی کچھ چیزیں, میری بات سنیں, ہم اپنے خون میں لے کر آئے ہوتے ہیں, جس کے اندر بعض اوقات وہ جو فائٹنگ ایلیمنٹ ہے نا وہ کم ہوتا ہے. کچھ میرے خیال میں خطوں میں, ہمارے کچھ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ ان کے اندر رہتا ہے, وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہارنا سکھائیں, جیتنا نہ سکھائیں, ہارنا بھی سکھائیں. کیونکہ جو انسان ہار کر دوبارہ اٹھتا ہے نا, تو کہتے ہیں نا وہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کے نہیں گرتا. آپ کو اقبال کا شاہین کیوں میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو ڈیپتھ دے, لوگوں کو پرپز آف لائف دے. ہار جاتے ہیں انسان, معاف کر دیں اپنے آپ کو. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. دیکھیں, جب آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے اور پرانے ٹراماز کو لے کر ساتھ چلتے ہیں, پچھلے ایکسپیرینسز کو, اور اپنی اصلاح نہیں کرتے اور لوگوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, کبھی بھی کوئی خوشی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے لا کر نہیں دیتا ہے نا.
آپ کو اپنی زندگی کو جینا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہیومن لمیٹیشنز ہے, ہماری ایک حد ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے. فورگیونیس اینڈ گریٹیٹیوڈ, شکر نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے, لوگوں کو جینے نہیں دیتے. ہمارے ہاں جاب سیٹسفیکشن کے اوپر میری ایک ریسرچ تھی جس میں میں نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں لوگوں کو, اگر آپ خواتین کو لے کر بھی اس کے اندر مردوں کو لے کر بھی میں نے یہ بات دیکھی کہ کیا یہ ہماری گورنمنٹ کا, یہ تو حکومتی ادارہ ہے, تو کدھر ہم لیک کر رہے ہیں, ہمارے پرائیویٹ اداروں میں تو لوگوں کو اور بہت سارے مسائل ہیں, تنخواہوں کے مسئلے ہیں, لوگوں کے پرفارمنس, ان کے ڈیسیجن, آپ نے عہدہ تو دے دیا ایک ایس پی کو یا کسی کو, اوپر سے آپ کو کال آ رہی ہے بھائی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ساتھ لڑے گا نا, اپنے نفس کے ساتھ لڑے گا. اس کے والد نے یا اس کے ماں باپ نے اس کی ٹریننگ میں یہ ڈالا ہے کہ بھائی پستول بھی ادھر ہے نا تو سچ بولنا ہے, لیکن اب آپ کی نوکری جا رہی ہے, ادھر آتا ہے آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ, توکل. آپ نے اپنے فیصلے کرنے, نوکری چھوڑ سکتے ہیں, جان کیوں دے دی؟ تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اپنے اداروں میں سیشنز رکھوائیں تاکہ وہ ایک کریئر کاؤنسلر یا ایک سائیکالوجسٹ, میری بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ تمام اداروں میں ایک سائیکالوجسٹ ضرور بٹھائیں. I think ہر انسٹیٹیوشن میں یہ ہونا چاہیے, پرائیویٹ ہو, گورنمنٹ کا ہو, we all need our mental health to be on the track. دیکھیے آپ کا پورا ہے نا, یہ آپ کا ہیڈ گلینڈ ہے, ماسٹر گلینڈ, اس نے جس کو ہم پیٹیٹری گلینڈ کہتے ہیں, اس نے آپ کا پورا اینڈوکرائن سسٹم دیکھنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, پورا اینڈوکرائن پوری باڈی کو یہ میسج دے رہا ہے. آپ اس میں کیا کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ جگہوں پر جا کے لائک دل کی ایویلویشن کروا رہے ہیں, شوگر. اب شکر ہے الحمدللہ کہ بڑی عزت ہمیں مل رہی ہے کہ بھائی یہ ماسٹر گلینڈ ہے, اس کو پہلے ایویلویٹ کرائیں. سائیکولوجیکل ایویلویشن, بایولوجیکل ایویلویشن, سوشل فیکٹرز کو کبھی نہ بھولیں. اچھا, ایک جو سوشل فیکٹر کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, کر رہے ہیں آپ, جی بالکل, میں بھی ایک بات